اگر رسول کے زمانے میں ہی یہ ثابت ہو جائے، ابھی تک تو ہم نے بات کہا تھا، رسول کے زمانے میں ہی یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول کے اتھارٹی ختم ہو گئی تھی، پھر یہ تو ممکن نہیں ہے. خیر نہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا، اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا، جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنے حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے، کو ہو جائے، پھر امت کے لیے خسارہ ہے، جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے. رسول کی حیات میں واقع قرطاس اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے، خدا سے چاہیے. خدا سے بھی. آپ رسول سے مراد خدا ہے نا، رسول اللہ کتاب اللہ ہے نا، کہ خدا سے چاہیے. نہیں، خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے ٹھیک نا. ہے. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے، نہیں چاہیے. دے کیا رہے تھے؟ قیامت ہدایت. تک گمراہ نہیں ہوگے. صحیح. ہدایت. صحیح. ہدایت ملتی ہے ہادی سے. صحیح. ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے. رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ نہیں، یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں، چاہیے صحیح، قرآن میں ہے. قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو. ہاں، علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ ہاں. وہ رسول خدا کی ایک کیفیت، ایک ایسی رسول جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم قرآن وہی چاہیے. کہہ رہے ہیں، جو بھی کیفیت ہے، زندہ تو تھے. جی بالکل زندہ تھے. اس کے بعد ٹھیک ہے نا؟ 3 دن تک وہی کہہ رہے ہیں، جی. زندہ تھے جی اور اتھارٹی ختم کر دی گئی. کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے ہو. کے لیے، اسی لمحے کے لیے لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے. یہ بات اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں. اور اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے نہیں، مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور اس پر لمحے کہا. کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو رہنے دیجئے. مثال میں آپ کو کہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں، یہ تو قابل تصور نہیں قابل ہے. قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجیہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں، ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں ایک علت تھی، اس کے ساتھ ممکن نہیں ہے. بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات. ہم ان میں سے کسی توجیہ پہ کوئی بحث نہیں کریں گے، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں ضمن میں ایک سوال کر دیتا ہوں. رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے اس حدیث، جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا، کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے میرا جملہ سن لیجیے نا. یہ نکالنے میں ہدایت تھی امت کے لیے. ہاں، کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے، ہم اس سے شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے. جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک.
یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی جی بالکل میں آتا ہوں. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کے ہیں ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. اسی مورد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا ان کو گھر سے باہر کرنا، یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں، آپ قوموا عنی، یعنی آپ چلے جاؤ، مجھ سے تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت ذمہ کیا تھا کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت، خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا نا، امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد، اس دن کے بعد، یعنی تو آخری ایام ہے نا رسالت میں، اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا، حضرت علی کو لکھوایا، دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے. چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے؟ یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے، یہ سیاح تک میں لکھوا گئے رسول خدا. اس سے بڑا لکھوا کے گئے سیاح تک میں جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیا. ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے، جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے، ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں. صحیح. رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے، ہاں وہاں پر ہے اس وقت نہ کرنے دی گئی. جی ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی، یہ کر لی. ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور کیا خلافت کا لیتے ہیں. نہیں جو مرضی تھا، امامت کا تھا نا، گمراہی نہیں کچھ بھی. ہدایت گمراہی یہ تو مفروقان ہے نا، گمراہی سے تعلق تھا. ہاں صحیح. ہدایت کا تعلق گمراہی سے، گمراہی جو ہے وہ امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا، بچ جانا تھا، اس سے بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح. یہ ہدایت فرمانی تھی. فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد ہاں یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی، اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا جی. ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے. ٹھیک ہے. وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا. ہاں نہیں کہنے دیا گیا. یہ تو اس کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا؟ نہیں کہا نا. لکھوایا نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام ٹھیک ہے نا. پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں گئے. نہیں یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. اب وہ کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد. یعنی قوموا عنی لکھ دیا نا. نہیں یہ لکھ یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں. اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت، اور کیا تھی؟ اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے؟ ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، لکھ دیا. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے، ہاں لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو، وہ اتنی اہم ہو. اور ہمارا بھی یہی اشکال ہے. ٹھیک ہے نا. نہ کی ہو. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے. امرہم شورا بینہم. اور اتنا اہم تھا، کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، صحیح، تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے ہی رہ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا. اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کریں تو صحابہ کرام نے یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، یعنی 2 اس میں بھی روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ 2 تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہے. لکھنے کی وہی تو. اور آپ کی ضرورت اور کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا. نہیں کسی بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت میں آپ کی اتھارٹی کو نہ مانے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. نہیں اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے. اگر ہم دین ہے یہی کوئی
یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے، یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل چاہ رہے، بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر، اس موقع پہ اور اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمے ہے. نہیں ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات ٹھیک کر ہے، رہے ہیں، ہاں، ہم ٹھیک ہے. آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے ہوئے. اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور گمراہی سے ہدایت بچنے کی اور گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے، بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے، کیوں نہیں تو پھر ہو جائے بات آخری وقت آ گیا، آخری ایام میں بہت اہم ہے، ہاں. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت بیان نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد بیان ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں ہوا، ہم بھی مان لیتے ہیں یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے، ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان ہی نہیں تھا. ٹھیک، صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں بتائی. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. یہ بالکل کامن گراؤنڈ ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا مجھ سے؟ میں کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں. آپ نے بیان رسول نے جو ہے وہ اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک، یعنی اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں، بیان کیے بغیر نہیں رہا. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد اب کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا، رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں، مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، اعلان بھی کر دیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نامینیٹ ہو گیا. اچھا، خمونی سے. ہاں، آپ کو نامینیشن چاہیے تھی، امام کی نامینیشن تو ہو چکی تھی. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامینیشن ہو گئی تھی اور یہاں قومونی سے ایک یعنی دو راہ رسول خدا نے کہا ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، ایک راہ یہ ہے، اس سے عمل کر لو. یہ بہت ایک نئی چیز ہے. واللہ آج یعنی یہ جو قومونی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا، میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید کروں گا.